السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سال کے سب سے بڑی، سب سے قیمتی، سب سے عظیم، بہترین، سرداروں کے سردار والی جو رات ہے، وہ رات چل رہا ہے، وہ 5 رات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں یعنی لیلۃ القدر ہے، اور وہ 10 دن جو آخری 10 دنوں میں جو رات ہوتے ہیں، اس میں 5 ایسی رات ہے جس میں لیلۃ القدر ہے، اور اس میں طاق راتوں میں کیا لیلۃ القدر تلاش کرو۔ لیلۃ القدر تلاش تو کر لیں گے آپ لوگ، ہم لوگ بھی 5 رات، لیکن ان میں عبادت کیسے کرے؟ ہمارے لیے عبادت کس طرح کرنا ٹھیک ہے، سنت کے مطابق کیا ہے، ہمیں اس کو معلوم نہیں۔ لیکن جب سے رمضان شروع ہونے کے بعد آخری عشاء شروع ہوتا ہے، سوشل میڈیا پر آپ لوگ کئی طرح کے افواہ وغیرہ اٹھتے رہتے ہیں کہ یہ عبادت کرو، فلاں کرو، وہ کرو، یہ کرو، یہ وظیفہ، یہ وظیفہ، یہ وظیفہ۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ سمپل بتایا کہ لیلۃ القدر میں اس طرح سے کوئی عبادت نہیں ہے۔ ہاں، لیلۃ القدر میں آپ لوگ جس طرح سادہ سمپل طور پر جو نارملی طور پر عبادت کرتے ہو، اسی طرح عبادت کرو۔ لوگوں کے اوپر ڈیفرنٹ خواہشات ہوتے ہیں، مائنڈ سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، جن کو جس چیز پہ دل چاہے اسی سے کرو۔ اگر آپ کو نوافل پڑھنے کا زیادہ دلچسپ ہے، کثرت سے نوافل پڑھو۔ اگر آپ کو ذکر میں زیادہ دلچسپ ہے، ذکر کرو۔ قرآن تلاوت میں زیادہ دلچسپ ہے، قرآن تلاوت کرو۔ تسبیح میں زیادہ دلچسپ ہے، تسبیح کرو۔ کوئی بھی آپ عبادت کر سکتے ہو اس پہ۔ سوشل میڈیا کے چکر میں آپ لوگ سنت کے مطابق نہ کرو۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں ہم سے اور ایک کوتاہی ہوتے ہیں کہ ہم اپنے من میں ہی بنا لیتے ہیں کہ لیلۃ القدر ایک مشہور ہو چکا کہ ہمارے جو علاقے وغیرہ میں کہ 27 کو ہوتی ہے لیلۃ القدر۔ ہیں جی، 27 کو آپ کون ہوتے ہو؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے 5 راتوں میں چھپا کر رکھا، ان میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے، تو تم کون ہوتے ہو کہ 27 کہنے والے؟ کوئی نہیں۔ ہم تو زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ رکھیں گے نا، ان کی باتوں پر کہیں گے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ 5 راتوں میں تم تلاش کرو، تو تم اور ہم کون ہوتے کہ 27 میں؟ نہیں جی، 27 میں ہی لیلۃ القدر نہیں، یہ بالکل احمقانہ بات ہے، کیونکہ ہر سال لیلۃ القدر تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کبھی 21 کو، کبھی 23 کو، کبھی 25 کو، کبھی 27 کو، کبھی 29 کو مل جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان چکروں میں پڑھ نہ کر ہمیں عبادت کو ڈبل کر دینا چاہیے۔ اور لیلۃ القدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو یعنی رمضان کے آخری 10 راتوں میں 10 دنوں میں جو اعتکاف فرماتے ہیں، اس کا بھی مول مقصد یہ بھی یہی ہے کہ جو شخص عبادت یعنی اعتکاف میں بیٹھیں گے تو ان کو لیلۃ القدر حاصل ہوگی، کیونکہ عبادت کرنے والا کیونکہ اعتکاف میں بیٹھنے والا ڈیفینیٹلی ان کو لیلۃ القدر ملتی ہے، ان کو حاصل ہوتی ہے۔ اب لیلۃ القدر میں خاص ایسا عمل کیا ہے؟ میں آپ کو آسان طریقے سے 5 ایسے عمل بتاؤں کہ جس کو آپ ضرور کریے۔ سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ ہمیں سب سے پہلا عمل یہ کرنا چاہیے کہ جو مرد حضرات ہے وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت کے ساتھ ادا کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو پورے رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ گولڈن اپرچونٹی، نیکسٹ لیول تک ہمارا کیا ہوگا؟ ثواب عطا۔ کیونکہ ایک تو ہمیں پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملیں گے، اگر آپ اس میں اور اضافہ کریں گے کہ آپ اگر 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ کوئی اگر آپ لیلۃ القدر حاصل کرنے کے لیے عبادت کریں گے،
تو آپ کو ڈبل ہی ڈبل ثواب. ٹھیک ہے. نمبر 2 کیا کریں گے؟ قرآن تلاوت کریں گے، کیونکہ قرآن اور رمضان گہرا تعلق ہے. رمضان میں ہی قرآن نازل کیا، تو قرآن یہ گہرا تعلق، قرآن کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں گے. نمبر 3 تہجد ادا کریں گے. تہجد کی نماز کبھی مس مت کرو. لیلۃ القدر میں تہجد تو اور عام دنوں میں تو فضیلتی ہیں، لیکن اس وقت لیلۃ القدر والی رات میں تہجد پڑھیں گے، اس کا بھی کتنے فضیلت وہ آپ پتہ نہیں سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ اس کا کیا چھپا کے رکھا، اللہ ہی بہتر. واللہ اعلم بالصواب. اللہ بہتر جانتا ہے، اور اس کا ثواب بھی اللہ ہی بہتر عطا کریں گے. سمجھ گئے آپ؟ تو قرآن کے بعد تہجد ادا کریے، تہجد بالکل ادا کیجیے، اور اس پہ مس کبھی نہ کریے. اس کے بعد دعا اس کو لازم کرے. دعا ہر عبادت کا مقصد ہے. دعا اس کو ضرور ادا کرے. اور دعا کے بارے میں اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مطلب صحابہ کرام سب اکٹھا ہوتے ہیں کہ ہم لیلۃ القدر حاصل ہو جائے تو کنفیوژن ہوتے ہیں کہ کیا عبادت کرے. آئیے ہم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آیا اللہ کے رسول، اگر میں لیلۃ القدر مجھے مل جائے تو میں کون سا عبادت کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ، اگر تمہیں لیلۃ القدر یعنی لیلۃ القدر والی رات تمہیں مل جائے، تم یہ عبادت ضرور کرنا. سب سے اہم وہ عبادت وہ کیا ہے؟ دعا. میں دعا آپ کی اسکرین پہ دے رہا ہوں، اس کو آپ اسکرین شاٹ لیجئے اور اس کو یاد کریں، اور ضرور لیلۃ القدر میں اس کی مانگیں. سمپل دعا ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اس انا سے آپ پورے ریلیٹیوز، اپنا خود وغیرہ سب کچھ اس میں مراد لیں گے دعا کرتے وقت. اگر کئی دعا میں انی بھی کہتے ہیں تو انی سے صرف خود کے اوپر آتا ہے، اور جب انا کہیں گے تو آپ پورے اپنے فیملی وغیرہ سب کے لیے دعا مانگ رہے. تو اللہ سے دعا مانگو تو اس پہ کیا دعا ہے؟ اے اللہ تو زیادہ معاف کرنے والا ہے، بے شک تو معاف کرنے والا، تو معاف کرنا بھی پسند کرتا ہے. چاہے کتنا بھی زنا کر لو، دن میں 70 مرتبہ اتنے تم کر چکے ہو، پاکی وغیرہ کر چکے ہو، تمہارے دل چاہے تم کتنا بھی گناہ کر لو، زنا وغیرہ چاہے دن میں جو بھی کر لو، کر لیا، اتنے غلیظ کام کر چکے ہو کہ اتنے گناہ کر چکے ہو، پھر بھی اللہ کے دربار میں اگر ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا فاعف عنی، تو اللہ تعالیٰ اتنا کرم، اتنا رحم والا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے سارے. سبحان اللہ. یہ میرا اللہ ہے کہ اللہ کے دربار میں اگر ایک آنسوں کا قطرہ آپ نے پھینکا، اللہ تعالیٰ، قرآن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں، پاک رہنے والے کو پسند کرتے ہیں. کیونکہ اللہ کے دربار میں ایک قطرہ آنسو پھینکنے سے اللہ کبھی واپس نہیں لوٹاتے. دل سے مانگو نا، دل سے جب مانگو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو قبول کریں گے. تو دعا کا اہتمام کریں. نمبر 5 میں نے بتایا تھا، نمبر 5 اس کو لازم کریں. نمبر 5 کیا ہے؟ اس سے حدیث سے ثابت ہے، وہ ہے کلمہ طیبہ، استغفار. اس کو کثرت سے پڑھے، کم از کم 100 مرتبہ تو پڑھنا. اس سے حدیث سے ثابت ہے، ہر ایک انسان کو کم از کم 100 مرتبہ پڑھو، کثرت سے یا تو اس سے زیادہ، اگر آپ پڑھ سکتے اس سے آگے. یہ عمل 5 عمل آپ ضرور کریں، انشاءاللہ لیلۃ القدر والی رات میں آپ ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ کے اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کرتے ہیں. سوشل میڈیا کے چکر میں اس بات کا خیال رکھیں کہ سوشل میڈیا کے چکر میں سنت والا عمل چھوڑ کر وظیفوں کے چکر میں پڑھ کر اپنا عمل برباد مت کیجیے.
بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کی تمام عبادتوں کو، تمام روزوں کو اور شب قدر کو بھی قبول فرمائے، اور شب قدر ہمیں مل جائے، یہ ہمیں نصیب عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں ہر بلا، ہر چیز سے پرہیز رکھے۔ یہ ہمارے لیے گولڈن اپورچونٹی ہے، اس کو کبھی کھونا نہیں چاہیے۔ کیا پتا آج آپ اس پر عمل نہیں کریں گے، کل آپ رہے ہو یا نہ رہیں گے، زندگی کا کوئی پتا نہیں سکتا۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کا موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ کب موت کا فرشتہ آ کے چکر کریں گے، تب کیا کریں گے؟ تو ہائے افسوس میں نے کیا کیا، کچھ نہیں، بس ایسے کرتے پھرتے رہیں گے۔ تو اسی لیے اپنے وقت کو ویسٹ نہ کرتے ہوئے، دوسرے جگہ ویسٹ نہ کرتے ہوئے، ہم اپنے وقت کو اعمال میں لگے رہے، بس لیلۃ القدر میں زیادہ سے زیادہ اس پہ عبادت کریں، اس بات کا زیادہ خیال اور دعا کیجیے، اور اس کو سبسکرائب کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔